الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالفتاح اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. انشاءاللہ آج آپ کی کالز کے اندر جو سوالات پوچھے گئے بالخصوص ان کو شامل کیا جائے گا. آپ ہم سے کسی بھی حوالے سے شرعی رہنمائی حاصل کرنا چاہیں تو ہمیں آپ کال بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے ویڈیو سوالات بھی ہمیں ارسال کر سکتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ میسیج کے ذریعے اگر سوال پوچھنا چاہیں، بالخصوص اسلامی بہنیں ان کی آواز مدنی چینل پر نہیں چل سکتی تو وہ اگر ہم سے سوال پوچھنا چاہیں تو میسیج کے ذریعے بھی سوالات ہم سے پوچھے جا سکتے ہیں. نمبر اسکرین پر دکھائے جا رہے ہیں، ان نمبرز کو استعمال کیجیے اور اپنا سوال ہم تک پہنچائیے. درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. چنانچہ امیر اہل سنت ضیاء درود و سلام رسالے کے اندر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حدیث پاک میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے کہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے. تو یہ لکھنا کیا اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے، نظر آتا ہے، کیا ہوتا ہے ایسا؟ کیا معنی لیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اب اس حدیث پاک کی شرح علماء نے کیا لکھی ہے یہ تو میرے علم میں نہیں ہے، البتہ یہ کہ لکھنا تو کئی چیزوں کا ہے. لوح محفوظ پر بھی لکھا گیا ہے اور وہاں پر بھی ہر بات اس طرح کی لکھی ہوئی ہے کہ جو بندے نے کی ہے کرنی ہے سب اس کے اندر لکھا ہوا ہے، تو وہ نظر بھی آتا ہے. تو اسی طرح اس حدیث پاک میں بھی ممکن ہے کہ اس سے مراد یہی ہو کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا گیا تو وہ نظر بھی آئے، اور ممکن ہے کہ اس سے مقصد یہ ہے کہ اس کے لیے فیصلہ کروا دیا گیا. باقی شارحین حدیث نے اس حوالے سے کیا لکھا ہے وہ فی الوقت میرے علم میں نہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. کالز ہمارے پاس موجود ہیں، پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، سنائیے. میں محمد ظفر جمشید پور ہند سے. میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تعویذ یا جھاڑ پھونک کرے تو اس کے عوض میں اس کے بدلے میں پیسہ لینا کیسے؟ جی حضرت، تعویذات کے بدلے میں پیسے لینا. جی بالکل، تعویذات کے بدلے میں اور جھاڑ پھونک کے بدلے میں پیسے لینے کا جواز تو بالکل صریح کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. تعویذ کے حوالے سے بھی لکھا کہ تعویذ بندہ لکھ کر دیتا ہے تو اس کی اجرت طے کر کے لیتا ہے وہ، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. اور جھاڑ پھونک کرنا یعنی باقاعدہ دم کرنا جس کو بولتے ہیں، اس پر تو بخاری شریف کے اندر کتاب الاجارہ کے اندر ایک باب پورا موجود ہے کہ جھاڑ پھونک کے اوپر اجرت لینا. اور اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث پاک بھی نقل کی ہے کہ یہ افراد جو ہے چند لوگ کسی قبیلے کے پاس گئے سفر کے دوران، تو ان سے مہمان نوازی طلب کی اس زمانے کے رواج کے مطابق، تو انہوں نے انکار کر دیا. تو یہ لوگ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پر، تو قبیلے کے سردار کو کسی بچھو نے ڈس لیا. تو قبیلے والوں نے بڑی کوشش کی کہ اس کا علاج کریں لیکن ہو نہیں پایا. تو کسی نے کہا کہ یہ جو قافلے والے آئے ہوئے ہیں ان سے معلوم کرو، شاید ان کے پاس کوئی ایسا دم وغیرہ موجود ہو کہ جس کے ذریعے سے اس کا علاج کر دیں. تو وہ افراد جو ہے وہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قافلے کے پاس آئے اور آ کے پوچھا کہ کیا تم میں کوئی ایسا ہے کہ جو یہ عمل کر سکے کہ جس کے ذریعے سے ان کی بیماری دور ہو سکے ہمارے سردار کی. تو انہوں نے کہا کہ ہے، اور لیکن چونکہ تم نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی تو اب تمہیں اس کے اوپر اجرت دینا پڑے گی. تو باقاعدہ بکریوں کے کچھ حصے کے اوپر، ایک ٹکڑے کے اوپر
ریوڑ کے اوپر طے ہوا کہ اس کا علاج ہم کر دیں گے لیکن تمہیں اتنا دینا پڑے گا، ٹھیک تو ہے، پھر وہ گئے اور جا کے انہوں نے اس کو دم کیا، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا. صحیح، تو جیسے جیسے وہ پڑھتے جاتے تھے گویا اس کی بیماری دور ہوتی جاتی تھی، ٹھیک یہاں ہے، تک کہ جب پورا پڑھ کے فارغ ہوئے تو اس کی بیماری مکمل دور ہو چکی تھی. تو انہوں نے وعدے کے مطابق دیا. ٹھیک ہے، تو بعضوں نے کہا کہ اس کو تقسیم کریں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پوچھ لیں کہ پہلے کبھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا ٹھیک ہے، کہ اس طرح جھاڑ پھونک اجرت کرنے لیو، کے اوپر اجرت لینا بھی ٹھیک ہے یا نہیں ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام صلی کی اللہ بارگاہ میں علیہ حاضر ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں یہ کس نے بتا دیا تھا. یعنی بڑی خوشی کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا اظہار فرمایا، اور پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس میں سے میرا بھی حصہ مقرر کر دو، ٹھیک ہے، یعنی مجھے بھی اس میں سے دو. تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی اس کا جواز کا فتویٰ ہی دیا ایک طرح سے کہ ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جبھی تو آپ نے اس میں سے اپنا حصہ بھی لیا. پھر بعد میں کیا ہوا اس کا تذکرہ موجود نہیں ہے، لیکن یہ حدیث پاک بالکل واضح ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے بھی اس کے اوپر یہی باب باندھا ہے کہ اس کے اوپر اجرت لینا یہ جائز ہے. ٹھیک ہے. چلے لکھنے والا ہو یا دم کرنا دونوں شامل ہیں، یا دم بالکل دونوں شامل ہیں. لکھنے والے کے اوپر بھی فقہاء کرام کے جزیات موجود ہیں ٹھیک ہے، کہ وہ جو لکھ رہا ہے اس کے اوپر اس کا اجرت لینا یہ بالکل درست ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، سنائیے. حافظ محمد طاہر تلاگان ضلع چکوال سے بات کر رہا ہوں. سوال حضور میرا یہ ہے کہ ہم بینک سے اگر 20 لاکھ روپے قرضہ نکلواتے ہیں اور بدلے میں بینک ہم سے یا جگہ کے ڈاکومنٹ مانگتا ہے تو قسطوں کی صورت میں ہم وہ پیسے واپس کرتے ہیں، کیا آیا یہ قرضہ نکلوانا صحیح ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو ان شرطوں پہ، اگر نہیں ہے تو کون سی چیزیں ممانعت میں آتی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضور. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس کو شریعت کی روشنی میں رہن رکھنا بولتے ہیں، یعنی جس کو ہم عام طور پہ گروی رکھنا کہتے ہیں. اب جہاں تک رہا مطلق گروی، ابھی بینک کا معاملہ ہم نہیں لے رہے، مطلقاً گروی رکھنے والا معاملہ ہے کہ مثال کے طور پہ میں نے آپ سے کوئی چیز لی، پیسے لیے، اور اس کے بدلے میں نے آپ کو اپنے مکان کے کاغذات یا مکان ہی آپ کو دے دیا. تو یہ رہن رکھنا یہاں تک تو جائز ہے کہ یہ ایک ضمانت ہے کہ آپ کے پیسے واپس مل جائیں گے، پیسے لے کے کوئی کہیں نہیں جائے گا. تو یہاں تک کوئی بھی رکھے اتنا جائز ہے کہ قرضے کے اوپر کوئی ایسی جو ہے وہ ضمانت لے لینا، گارنٹی لے لینا کہ اس کے پیسے ڈوبیں گے نہیں، یہ درست ہے. لیکن یہ جو چیز رہن رکھی گئی ہے اس سے فائدہ اٹھانا، استفادہ کرنا اس سے، یہ ناجائز و حرام ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ نے میرا مکان لے لیا، مجھے پیسے دے دیے، گارنٹی آپ کے پاس ہو گئی، لیکن اب یہ جائز نہیں کہ آپ اس مکان کے اندر خود رہنا شروع کر دیں یا اس کو کرائے پر چڑھا دیں کہ جب تک میں رقم ادا کروں گا اتنے میں آپ اس کا کرایہ بھی لیتے رہیں گے. یہ حرام ہے. اس کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے سود قرار دیا ہے کہ سود کی ایک صورت ہے. اب بینک کا معاملہ یہ ہے کہ بینک عام طور پر ایسے نہیں کرتا اس کا، کیونکہ کام ہی یہ ہے کہ اس نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے جو پراپرٹی کے کاغذات وغیرہ رکھا ہے، وہ پراپرٹی کے کاغذات اگر فقط اتنا ہوتا ہے کہ آپ نے 30 لاکھ 20 لاکھ جو لیے ہیں اتنے آپ نے واپس کرنے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں کہ آپ کسی سے بھی لے رہے ہیں. لیکن یہاں پر جو مسئلہ کھڑا ہوگا کہ بینک عام طور پر ایسی شرائط رکھتا ہے کہ اگر آپ نے پیسے 20 لاکھ لیے ہیں تو اس کے پر آپ کو 21 لاکھ ہی دینا پڑیں گے، یا آپ کو کچھ نہ کچھ پیسے اوپر دینا پڑیں گے، مدت تک نہ دیے تو پھر اتنا پیسہ آپ کو اوپر دینا پڑے گا. لیٹ کر دیا آپ نے تو اتنا پیسہ آپ کو اوپر دینا پڑے گا. یہ اگر شرائط ہیں اور عمومی طور پر ایسی شرائط ہوتی ہیں تو پھر ایسی صورت کے اندر ناجائز و حرام ہوگا، پھر اس کی اجازت نہیں ہوگی. اگر آپ نے تسلیم بھی کر لیا کہ ٹھیک ہے کہ قسطیں لیٹ ہو گئیں تو ہم اوپر پیسے دیں گے، یا یہ طے ہوا آپ کا کہ آپ نے اتنے پیسے اوپر دینے ہیں، دونوں صورتوں میں یہ ناجائز و حرام ہے. شرعاً اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اور گروی رکھنے سے متعلق ہمارا جو ہفتے کے دن سلسلہ پیش کیا جاتا ہے، ابھی کچھ ہی ہفتے پہلے اس کے حوالے سے ہم نے سلسلے کیے ہیں. اس سے پہلے بھی دارالفتا اہل سنت کے متعدد سلسلے گروی کے احکام، رہن رکھنے کے احکام سے متعلق کیے جا چکے ہیں، ہم ان کو ملاحظہ کر سکتے ہیں. اور اس سے پہلے جو سوال ہم نے سنا تھا تعویذ لکھنے کی اجرت، تو وہ تو مفتی صاحب نے جواب دے دیا، لیکن بعد لوگوں کو تعویذ پہننے کے حوالے سے بھی اشکالات ہوتے ہیں، تذبذب ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا کنفیوز نظر آتے ہیں کہ یہ بھی جائز ہے یا نہیں، اس میں الفاظ لکھے، الفاظ سے کیا فائدہ ہوتا ہے، اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری باتیں ایسی کہ جو نہیں ہونی چاہیے منسوب کر دی جاتی ہیں. تو الحمدللہ ہمارے اسی سلسلے کے اندر تعویذ پہننے کی شرعی حیثیت پر مفصل بڑا تفصیل کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ الحمدللہ جواب دیا جا چکا ہے. مفتی صاحب نے ہی جواب دیا تھا. وہ دعوت اسلامی کی دارالفتاح اہل سنت کی جو اپلیکیشن ہے، موبائل اپلیکیشن دارالفتاح اہل سنت کے نام سے، اس میں یہ سوال اور اس کا جواب بھی موجود ہے تفصیل کے ساتھ. وہاں سے بھی آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ
دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے، اور امید ہے کہ دعوت اسلامی کا جو آفیشیل پیج ہے فیس بک، اس کے اوپر بھی یہ موجود ہوگا، اور سوشل میڈیا کے دیگر ذرائع میں بھی آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تعویذ پہننے کی شرع حیثیت کے متعلق بہت ہی مفصل اور مدلل جواب تھا، اس کو ضرور بے ضرور سنیے اور اس کو دوسروں تک پہنچائیے اور عام کیجیے۔ میسیجز بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ سوال یہ کیا ہے کہ سلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا ایک بار عمرہ کرنے کے بعد حج فرض ہو جاتا ہے یا عمرہ دوبارہ کر سکتے ہیں؟ اور اگر معلوم ہو کہ حج کے اتنے نہیں ملیں گے تو کیا کیا جائے؟ یعنی اگلی چیز کی وضاحت نہیں ہے، لیکن حج عمرہ کر لیا تو اب حج کر سکتے ہیں یا حج لازم ہو جاتا ہے یا مزید عمرے کرنے کی بھی اجازت ہوتی ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ عمرے اور حج کا آپس میں یوں کوئی تعلق نہیں ہے کہ عمرہ کرنے کی بنیاد پر کسی کے اوپر حج فرض ہو جائے۔ جیسے مشہور یہ ہے کہ کسی نے شوال کے مہینے کے اندر اگر عمرہ کر لیا یا وہ مکہ مکرمہ میں ہے تو اب اس پر بہر صورت حج کرنا لازم ہوگا۔ تو پہلی بات تو یہ جان لے کہ حج کا تعلق اس کی اپنی شرائط کے ساتھ ہے کہ شریعت مطہرہ نے حج کے لیے جو شرائط مقرر کی ہیں، مسلمان ہونا، آزاد ہونا، استطاعت ہونا، یہ تمام کی تمام شرائط اس کے اوپر جو رکھی گئی ہیں وہ ہونا ضروری ہے۔ عمرے سے یا مکہ مکرمہ میں شوال کے مہینے کے اندر ہونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو بنیادی اعتبار سے یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر حج فرض ہوتا ہے اور اس نے پہلے حج نہیں کیا تو چاہے وہ رمضان میں عمرہ کرے چاہے وہ شوال میں عمرہ کرے، جب حج فرض ہو گیا اس کے اوپر تو اب اس کو حج کرنا ضروری ہے۔ صرف اس وجہ سے نہیں کہ اس نے شوال کے اندر عمرہ کیا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے اوپر حج فرض ہوتا ہے یا نہیں، شرائط پائی جاتی ہے نہیں پائی جاتی۔ اب اگر ایک شخص ہے کہ جس نے پہلے سے حج کر لیا، وہ شوال کے مہینے کے اندر جا کے جو ہے وہاں پہ عمرہ کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کے اوپر تو حج فرض ہی نہیں۔ اسی طرح ایک شخص جا کے شوال کے مہینے کے اندر عمرہ کرتا ہے یا رمضان میں عمرہ کرتا ہے، لیکن اس کے پاس اتنی گنجائش نہیں کہ وہ حج کر سکے، یا گنجائش ہے لیکن ظاہر ہے کہ وہاں پر رہنے گورنمنٹ وہاں کی رہنے نہیں دے گی، تو اس صورت میں اس کے اوپر یہ چیز لازم نہیں ہوگی کہ وہ حج کرے گا ہی کرے گا۔ تو حج کا تعلق یوں عمرے کے ساتھ نہیں ہے، لہذا اگر انہوں نے عمرہ کیا ہے تو عمرہ اگر جیسے شوال کے مہینے میں کیا، یہ حج کے لیے جا رہے ہیں، اس وقت انہوں نے عمرہ کیا ہے تو ٹھیک ہے، ایک عمرے کے بعد عمرہ یہ کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر انہوں نے حج قران کیا ہے تو حج قران میں چونکہ ایک ہی عمرہ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر حج کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے حج قران کی صورت میں ایک الگ بات ہے کہ جہاں عمرے اور حج کی نیت ایک ساتھ کی جاتی ہے تو اس میں پھر عمرہ کرنے کے بعد ٹھہرے رہنا ہے، اس میں پھر حج کے بعد ہی عمرہ ہو سکے گا۔ باقی اس کے علاوہ عمرے میں کوئی قید نہیں ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پہ جو جاتے ہیں وہ حج تمتع کے لیے جاتے ہیں یا رمضان کے اندر ربیع الاول وغیرہ کے اندر عمرے کے لیے جاتے ہیں، تو اس میں جتنے چاہیں عمرے کریں، ان کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ایک اور میسج کے ذریعے سوال پوچھا گیا کہ کیا مائک پر اسلامی بہنیں نعت پڑھ سکتی ہیں، اور اگر آواز صرف گھر کے اندر ہی ہو تو پھر کیا حکم ہے؟ دیکھیں، بنیادی اعتبار سے یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کی جو آواز ہے وہ بھی عورت ہے، بالخصوص جو نغمے والی اور آواز ہے اس کے بارے میں تو خصوصی تاکید ہے، اسی لیے چھپانے کی چیز ہے، اسی لیے بلند آواز، اسی لیے اذان دینے سے منع کیا گیا کہ جو اذان ہوتی ہے نماز کی وہ عورتوں کے لیے نہیں کی گئی کہ وہ اعلام ہے، بلند آواز سے کہنا ہوتی ہے اور اس میں ترنم بھی عام طور پہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال آواز جو عورت کی ہے اس کو جو خاص طور پہ نغمے والی آواز ہے اس کو چھپانے کا حکم ہے۔ اب یہ گھر کے اندر اس طریقے سے کر رہی ہیں تو اگر تو مائک پر کر رہی ہیں لیکن مائک ہے اتنا چھوٹا سا کہ گھر کے اندر ہی رہتا ہے، باہر کسی صورت بھی غیر محرم تک آواز نہیں پہنچ رہی، تو ظاہر ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایسا ہے مشکل کہ ایسا مائک ہو اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ صرف اور صرف اس چار دیواری کے اندر رہے، باہر آواز بالکل بھی نہ جائے تو شاید ہو جائے گا۔ لیکن اگر بغیر مائک کے ہے لیکن آواز بہت بلند ہے، نعت پڑھ رہی ہیں، بیان کر رہی ہیں یا جو ہے وہ منقبت پڑھ رہی ہیں جس کی وجہ سے باہر آواز جاتی ہے، غیر محرم اس کو سنتے ہیں، تو پھر اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہاں پہ مائک اور مائک کے نہ ہونے سے تعلق نہیں، اصل یہ ہے کہ آپ کی آواز غیر محرم تک نہیں جانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اسلامی بہنوں کی آواز سے متعلق احکام، ان کے پردے سے متعلق احکام، امیر اہل سنت کا رسالہ پردے کے بارے میں سوال جواب تفصیل کے ساتھ، یعنی بہت ساری جہاد کے جو اسلامی بہنوں کے حوالے سے، عورت کے حوالے سے ہو سکتی ہیں، اس رسالے میں ان کا احاطہ کیا گیا ہے۔ مختلف انداز کے سوال، عورت کا ٹیکسی میں بیٹھ کر جانا کیسا، اکیلے سفر کیسا کرنا، بلند آواز سے نعت پڑھنے کے احکام، پردوں کے احکام، الحمدللہ تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ پردے کے بارے میں سوال جواب اس کو ضرور بھی ضرور حاصل فرمائیے۔ ویڈیو سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جی چلائیے۔ محسن خان اتاری بات کر رہا ہوں۔ جی جناب، میرا سوال یہ تھا کہ نماز عصر اور نماز عشاء کی جو 4 سنتیں ہیں جو کہ غیر مقدہ ہیں،
کیا ان کی جگہ قضائے عمری ادا کر سکتا ہوں؟ اور ایک اور سوال یہ تھا کہ نماز عشاء کے بعد ہم وضو بنا کر ہی سوئے اور اس کے بعد کچھ دیر بعد اٹھے نماز تہجد کے لیے، تو کیا اس وقت وضو بنانا ضروری ہے یا نہیں؟ دیکھیں، نماز عصر یا نماز عشاء سے پہلے کی جو سنتیں ہیں وہ چونکہ غیر موقدہ ہیں، ٹھیک ہے، ان کی جگہ اگر کوئی قضا نماز ادا کرتا ہے تو اس کو ادا کرنا درست ہے۔ یہ نماز چھوڑنے کے اوپر، یعنی سنتیں چھوڑنے کے اوپر جو غیر موقدہ ہیں گناہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، البتہ سنتیں غیر موقدہ یا نوافل میں سے بعض سنتیں اور نوافل وہ ہیں کہ جو وقت کے ساتھ مقرر ہیں، صحیح، یعنی آج کے عصر کی مثلاً 4 سنتیں غیر موقدہ نہیں پڑیں تو ظاہر ہے کہ اب یہ سنتیں غیر موقدہ جو آج کے دن کی تھیں یہ نہیں ہو سکتا، وہ کبھی نہیں ملیں گی۔ اسی طرح عشاء سے پہلے کی جو 4 سنتیں غیر موقدہ ہیں اس کا وقت مقرر ہے، ٹھیک ہے، آج کی جو چھوٹ گئی تو وہ پھر کبھی نہیں ملیں گی۔ اسی طرح تہجد کا وقت مقرر ہے کہ آج کی تہجد چھوٹ گئی تو پھر کبھی نہیں ملنے کی۔ تو جو اس طرح کے اوقات کے ساتھ شریعت مطہرہ کی طرف سے متعین کی گئی ہیں، ان میں بندہ اگر ویسے پڑھتا ہے قضا عمری تو بھی ٹھیک ہے، ادا ہو جائے گی، لیکن ان کو بھی بندہ پڑھنے کی عادت بنائے، ان کو نہ چھوڑے، تو یہ بھی پڑھیں اور ساتھ میں کوشش کریں کہ قضا عمری بھی ادا کرتے رہیں۔ یہ قضا عمری بھی ادا کریں، کوشش کریں کہ ساتھ میں یہ بھی پڑھتے رہیں۔ لیکن اگر کسی نے ان کو چھوڑ کر اس کی جگہ پر قضا عمری ادا کی تو بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، قضا عمری ادا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اور نماز عشاء پڑھ کے جب آپ سو گئے تو سونے کی وجہ سے، جس طرح سونا ہوتا ہے اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ان کو ظاہر سی بات ہے کہ یہ سیدھے ہی لیٹے ہوں گے، چت لیٹے ہوں گے کہ جس کی وجہ سے آنکھ لگی اور سو گئے تو ان کا وضو تو ٹوٹ گیا۔ ٹھیک ہے، اب جب یہ سو کر اٹھیں گے تو اس صورت میں نماز پڑھنے کے لیے، قرآن مجید فرقان حمید کو چھونے کے لیے ان کو وضو تو کرنا پڑے گا، بغیر وضو کے یہ نماز ادا نہیں کر سکتے کیونکہ وضو ٹوٹ چکا ہے اور نماز پڑھنی ہے تو وضو کرنا یہ لازم ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ایک اور آڈیو سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، سنائیے۔ ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ جو چینی وغیرہ اسٹاک کر لیتے ہیں کہ جب مہنگی ہوگی تو بیچیں گے، یا گڑ وغیرہ لیا اور اسٹاک کر لیا جب مہنگا ہوگا تو بیچیں گے، تو اس کے بارے میں ذرا تفصیلاً ارشاد فرما دیجیے گا۔ ذخیرہ اندوزی، جی دیکھیں، ذخیرہ اندوزی جو مذموم ہے، ناپسندیدہ ہے، وہ ہے کہ جو غلے کے اعتبار سے ہوتی ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہوں خوراک والی، ٹھیک ہے، اور وہ اسی شہر سے بندے نے خریدی اور خرید کے اس نے رکھ لی کہ اب مہنگی، یعنی لوگوں کے قحط میں پڑنے کا انتظار کرنے لگا، یعنی اس وقت لوگ تنگی کے اندر مبتلا ہیں، شارٹیج ہو چکی ہے، مبتلا ہیں لوگ، اور اس نے جگہ سے خرید لیا، سارا اسٹاک اپنے پاس کر لیا، اب لوگ تنگ ہو کر اس کے پاس آ رہے ہیں اور یہ ان کو مہنگی دے رہا ہے، تو یہ مذموم ہے، یہ ناپسندیدہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص غلہ ہی ہے کسی دوسرے شہر سے خرید کے لاتا ہے کہ لوگوں کو مہنگا بیچ رہا ہے، یا جو ہے وہ عام دنوں میں اس نے رکھ لیا کہ جب قیمت بڑھ جائے گی تو اس وقت بیچوں گا، تو یہ وہ ذخیرہ اندوزی نہیں کہ جس کے اوپر وعید آئی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن مسلمانوں کی جو تکلیف ہے، مسلمانوں کی جو پریشانی ہے، اس سے فائدہ اٹھانا اچھی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے اسلاف کا طریقہ کار یہ رہا کہ ایسے موقع کے اوپر وہ زیادہ سخاوت کرتے تھے، صحیح، زیادہ لوگوں میں تقسیم کاری کرتے تھے، تو اگرچہ کہ یہ اس بنیاد پر وہ وعیدیں اس کے اوپر نہیں آئیں گی کہ دوسرے شہر سے لے آیا یا قحط نہیں پڑا ہوا تھا، لوگ تنگی میں نہیں تھے، اس نے خرید کے رکھ لی، اسٹاک ہو گیا، اب قیمتیں بڑھی تو اس کو بیچ رہا ہے، لیکن ایسا کرنا اچھا نہیں کہ اس طرح مسلمانوں کے اوپر تنگی کا جو ہے وہ خیال کرتا رہے کہ آزمائش کے اندر آئیں، قیمتیں بڑھتی رہیں، مشکل ہوتی رہے اور میں پھر بیچ کے پیسہ کماؤں، اچھی بات نہیں ہے۔ اسی طرح کھانے پینے کے علاوہ اور چیزیں ہیں تو وہ بھی اس ذخیرہ اندوزی کے اندر نہیں آتی کہ جس کے اوپر وعید آئی ہے، لیکن یہ کہ مسلمانوں کو تکلیف دینے سے بندے کو بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی ایک اور سوال چلائیے۔ میرا نام کاشف ہے۔ حضرت ایک سوال یہ پوچھنا تھا کہ اڈاپشن کے بارے میں کچھ معلومات چاہیے تھی، اس کا شرعی حیثیت کیا ہے اڈاپشن کے بارے میں، جو گود لیتے ہیں دوسرے کے بچوں کو، اس کی کائنڈلی پلیز ڈیٹیل میں بتا دیں، جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین۔ کئی مرتبہ ہمارے سلسلے کے اندر یہ بات تو بیان ہو ہی چکی ہے کہ گود لینا بچے کو، منہ بولا جو بیٹا وغیرہ ہوتا ہے یا لے پالک بیٹا جو ہوتا ہے، اس حوالے سے تو دیکھیں بچہ گود لینا تو جائز ہے، اس میں کوئی شرعاً ممانعت نہیں ہے کیونکہ احادیث طیبہ سے بھی اس کا ثبوت ہے، لیکن یہ کہ یہاں پر چند باتیں ہیں کہ جس کا لحاظ رکھنا بالخصوص ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلی جو بنیادی چیز ہمارے یہاں پر ہے، عدم علم کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے ایک بڑی تعداد ہے کہ جب بچہ گود لیا جاتا ہے تو اس کو باپ اپنا نام دے دیتا ہے، یعنی جو اس نے گود لیا ہے
وہ اپنا نام دے دیتا ہے، اب وہ اسی کی طرف منسوب ہوتا رہتا ہے، اسی کا بیٹا کہلاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے کاغذات بنتے ہیں تو اس میں اس کا نام آ جاتا ہے. یہ چیز ناجائز ہے. قرآن پاک میں ہے ادعوہم لآبائہم، جو اولاد ہے ان کو ان کے باپوں کی طرف ہی منسوب کر کے پکارو، اس کے بغیر نہ پکارو. لہذا یہ لازمی ہے، اس بات کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ آپ اگر بچہ گود لے رہے ہیں تو اس صورت میں اس کا لحاظ کریں کہ اس کو نام جو دینا ہے اس کے حقیقی باپ کا دینا ہے. اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو پتہ چلے گا تو وہ احساس کمتری کے اندر مبتلا ہوگا یا اس طرح کے معاملات ہوں گے. دیکھیں اگر بچپن سے ہی جب وہ سمجھ کی منزل پر پہنچے تو اس وقت سے اگر آپ اس کو شعور دینا شروع کر دیں گے، آہستہ آہستہ اس کے ذہن کے اندر یہ بات ڈالتے رہیں گے تو پھر اس کو جھٹکا نہیں لگے گا. بعد میں آپ نے بتایا نہیں اور اچانک اس کو پتہ چلے گا تو پھر یہ زیادہ اس کے لیے پریشانی کا سبب بنے گا، تکلیف کا سبب بنے گا. اور پھر ہم مسلمان ہیں تو بحیثیت مسلمان ہمیں قرآن و سنت ہی کو فالو کرنا ہے، اسی کو دیکھنا ہے کہ حکم شرع کیا ہے. حکم شرع یہی ہے کہ آپ نے ان کی نسبت اپنی طرف نہیں کرنی، ان کے حقیقی باپ کی طرف کرنی ہے. پھر اس کے بعد بعض جو دیگر مسائل ہوتے ہیں وہ پردے کے حوالے سے ہوتے ہیں، لہذا اس کا لحاظ ضروری ہے. مثال کے طور پر لڑکا لے لیا گود، اب وہ جو عورت ہے اس کا نامحرم ہے، محرم بنتا ہی نہیں ہے. تو اب وہ جب بڑا ہوگا، بلوغت کی عمر کو پہنچے گا، اس کے قریب پہنچے گا، تو پھر عورت کے ساتھ ماں جو ماں لے پالک جس نے لیا ہوا ہے، وہ جو ماں بن رہی ہے، اس کے ساتھ اس کے پردے کے مسائل ہوں گے. حالانکہ وہ کہنے کو ماں ہے لیکن وہ ماں نہیں ہے، حقیقتاً ماں نہیں ہے، اس کے لیے اجنبی ہے. لہذا اس کو ضروری ہوگا کہ یا تو ایسے کو لے کہ جس سے اس کا پردہ نہ بنتا ہو. جیسے مثال کے طور پر اپنی بہن کے بیٹے کو لیا یا اپنے بھائی کے بیٹے کو لے لیا تو ویسے ہی جو ہے وہ اس کی پھپھی خالہ بنے گی یا اس کی پھپھی بنے گی، لہذا اس کا پردہ نہیں ہو پائے گا. اور اگر ایسے کو لیتی ہے گود لیا، ایسے کو گود لیا کہ جو محرم نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں رضائی رشتہ بنا لے. یعنی مثال کے طور پر اپنی بہن کا دودھ جو ہے وہ اس کو پلوا دے تو اب نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کی رضائی خالہ بن جائے گی. یا اپنی بھابھی جو ہے یعنی اپنے بھائی کی بیوی، اس کا دودھ اس کو پلا دے کہ جس کی وجہ سے اس کا رشتہ اس کے ساتھ رضائی پھوپھی کا بن جائے گا. یوں کچھ اور رشتے ہیں وہ دودھ پلانے کا بھی وقت ہے بچے کی عمر 2 سال کی عمر کے اندر پلا دے. یعنی اس کے بعد پلانا حرام ہے، اگرچہ کہ 2.5 سال تک پلائے گی تو اس صورت میں رضاعت ثابت ہو جائے گی، لیکن پلانا 2 سال کے اندر ہی ہے. اسی طرح لڑکی لے گا تو پھر اس کے مسائل کھڑے ہوں گے جو مرد کے ساتھ ہیں. تو اس کی تفصیل امیر اہل سنت نے اسی کتاب کے اندر پردے کے بارے میں سوال جواب کے اندر لکھی ہے کہ اگر لڑکی لی ہے تو باپ کے ساتھ چونکہ پردے کے مسائل ہوں گے، وہ بڑی ہوگی، تو اس صورت میں نتیجہ یا تو یہ کرے کہ اپنی بہن کی بیٹی لے تاکہ یہ اس کا جو ہے وہ ماموں بنے گا تو رضائی رشتہ رہے گا، اس کا پردہ نہیں ہوگا. یا پھر اپنے بھائی کی بیٹی لے لے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ چچا رہے گا، پردہ نہیں ہوگا. یا پھر وہی دودھ کا رشتہ اس کے ساتھ بنا لے گا تو پھر پردے کے مسائل اس کے لیے آسان ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ جو بے اولاد میاں بیوی ہیں، افراد ہیں، ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے. لیکن جب یہ ضرورت پڑتی ہے بچے کو گود لینے کی تو یہ اچانک نہیں ہوتا کہ بھئی آج یہ فیصلہ کیا اور کل ہی بچہ مل گیا. ایسے معاملات میں وقت لگتا ہے، پروسیس ہوتا ہے، پھر ذہن بنانے میں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو جب اتنا وقت لگتا ہے تو ایسا جب کام کرنا ہی ہے، شرعی طور پر تو جائز ہے، لیکن جو اس کے شرعی احکام ہیں اتنے وقت کے دوران سیکھ لینے چاہیے. جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا پردے کے بارے میں سوال جواب کے اندر بھی اس کے احکام ذکر کیے گئے ہیں لے پالک بچے کے گود لینے کے حوالے سے. اسی طرح ہمارا جو دارالفتہ اہل سنت کا سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں، باقاعدہ ہم نے اس موضوع پر پورے سلسلے کیے ہیں. دعوت اسلامی کے ویب سائٹ پر وہ الحمدللہ سلسلے موجود ہیں. لے پالک کے احکام لکھیں یا پھر بچہ گود لینے کے حوالے سے جو یہ نام لکھ کر آپ سرچ کریں گے تو انشاءاللہ اس کے اوپر پورے سلسلے آپ کو مل جائیں گے. اور سلسلے بھی دیکھیں، کتاب بھی پڑھیے، لیکن کسی مفتی صاحب سے رابطہ بھی کیجیے اور ان سے معلومات لیجیے کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں تو اس کے اندر کیا کیا شرعی تقاضے مجھے پورے کرنے چاہیے، تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ یہ اپنا مقصد تو پورا کر لیں لیکن اس کے ساتھ ہی کئی گناہوں کا ارتکاب یا اس کی طرف بڑھنے نہ شروع کر دیں. تو پہلے ان کے احکام سیکھ لیں، پھر یہ بھلے جیسا چاہیں آپ اس کو کرتے رہیں. ایک ویڈیو سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جی سنائیے. اگر کوئی شخص ایک پنکھا ایک خادم کو دے جاتا ہے کہ اسے مسجد میں لگوا دیجیے، چندہ دینے والے نے مسجد کو کلی اختیار نہیں دیا یا انتظامیہ کو کلی اختیار نہیں دیا کہ وہ اس پنکھے کا کیا، صرف یہ کہہ دیا کہ لگا دیا جائے مسجد میں. اب مسجد انتظامیہ اس کو استعمال کرتی ہے، لیکن کچھ ٹائم بعد جب وہ پنکھا خراب ہو جاتا ہے تو کیا مسجد انتظامیہ کے پاس یہ حق ہے کہ وہ اسے فروخت کر سکے؟ جی حضرت.
دیکھیں اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، جو اس طرح آتی ہیں، اس میں عمومی طور پر یہ چندے کی صورتیں بنتی ہیں. تو اب یہ پنکھا اگر خراب ہو گیا تو اولاً تو یہ دیکھا جائے گا کہ کیا یہ صحیح ہو کر آگے استعمال ہو سکتا ہے. تو استعمال کی اگر صورتحال موجود ہے تو اس صورت میں تو اس کو استعمال ہی کرنا ہوگا، اس کو فروخت نہیں کر سکتے. یعنی اگر اس کو استعمال کرنے کی کوئی صورت بنتی ہے تو پہلے اس کو استعمال ہی کیا جائے گا. بھلے سنبھال کے رکھ رہے ہیں لیکن بعد میں یہ کام آ سکتا ہے تو بھی سنبھالنا ہوگا. اور اگر اس کو سنبھالنا ممکن نہیں ہے، یہ ایسا خراب ہو گیا کہ اب ٹھیک ہونا اس کا ممکن نہیں ہے، اس کو سنبھالیں گے تو اس پر اور زیادہ کوسٹ آئے گی، مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے اس کو سنبھالنے کے اندر. اس طرح کی کوئی پریشانی ہو رہی ہے کہ اور جتنے کا پنکھا ہے اس سے زیادہ اس کے اوپر پیسے لگ جائیں گے، جب مسجد کی جگہ گھری رہے گی یا ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا ہے یہ کسی صورت بھی. تو اس صورت میں یہ حکم یہ ہوتا ہے کہ یہ مالک کی ملک کے اوپر لوٹتا ہے، جس نے دیا تھا اسی کی ملک میں ہے. اب اس سے پوچھ لیا جائے وہ کیا کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اس کو بیچ دیں، بیچ کر اس کو جو ہے وہ مسجد میں آپ استعمال کر لیں تو ٹھیک ہے، اس طرح کر سکتے ہیں کہ اس کو بیچ کر مسجد کے کسی بھی کام کے اندر استعمال کر لیا جائے. حضور پنکھے جو نا وہ سالوں چلتے ہیں، 20 سال بھی ہم نے دیکھا کہ پنکھا چلتا رہتا ہے، بیچ میں چھوٹی چھوٹی اس کی ریپیئرنگ ہوتی ہے. اب اتنے عرصے پہلے لیا ہو، عام طور پر نہیں معلوم ہوتا کہ مالک کون ہے، اور بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں. تو اب کیا کریں؟ اب یہ ہے کہ متولی جو ہے وہ اور جو وہاں کے دیانتدار لوگ ہیں، کمیٹی کے افراد ہیں، وہ اس کو بیچ دیں. بازار کی جو مناسب قیمت بنتی ہے، یعنی جو اس کی ویلیو ہے، مارکیٹ ویلیو، اس کے حساب سے اس کو بیچ کے اس کو مسجد میں استعمال کریں. ٹھیک ہے، لیکن دینے والے اگر ہم ان کو مشورہ دیں کہ دیتے وقت وہ نیت بھی کر لیں اور بتا بھی دیں کہ بس خراب بھی ہو گیا تو آپ کو اختیار ہے کہ جو مرضی کریں، تاکہ یہ جو پوچھنے والا معاملہ ہے اگر اس طرح کا مشورہ دینا چاہیں تو ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں اس طرح. وہ کہہ دیں پہلے سے کہ ٹھیک ہے کہ جب یہ خراب ہو جائے تو میں ابھی سے آپ کو اختیار دیتا ہوں کہ آپ اس کو بیچ کر اور اس کے پیسے مسجد میں استعمال کریں. جزاک اللہ. جی ایک اور ویڈیو سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، سنائیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ کسی بھی بندے کو جب رکھا جاتا ہے تو ایک ٹائم پیریڈ کے لیے رکھا جاتا ہے، وہ کام کرے گا. اس ڈیوریشنز کے اندر بعض اوقات بندے بات بھی کر رہے ہوتے ہیں، فون کالز، پرسنل فون کالز بھی ریسیو کر رہے ہوتے ہیں اور اپنا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سچویشنز کے اندر اپنے آپ کو کس طرح بچایا جائے یا مالکان سے اس کی پرمیشن لی جائے؟ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ فون کالز کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، تو ایک ہوتی ہے کہ عرف کے مطابق ہلکی پھلکی کوئی بات کام کے دوران یا کوئی ضروری فون آ گیا مختصر سا، اس کو اٹینڈ کرنا. تو عرف جتنی اجازت دیتا ہے اس کے اعتبار سے تو حرج نہیں ہے، تو بدگمانی کسی پر نہیں کی جائے گی اگر فقط اتنی ہی بات ہے تو. اور اگر اس سے ہٹ کر بات کرتے ہیں، عرف سے ہٹ کے بات کی ہے اور یہ وقف کا ادارہ ہے، لمبی لمبی چوڑی جو ہے وہ فون کالز کی ہوئی ہیں یا آپس میں گپے مارنے ہی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ اس صورت کے اندر جو ہے اس کے اوپر جنہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی ہیں ان کے اوپر اس کا تاوان بھی لازم آئے گا کہ جتنی انہوں نے پیسے، جتنا کام کم کیا ہے اتنی ہی کٹوتی کروائیں گے، ان کے اوپر لازم ہوگا. خاص طور پہ اگر وقف کا ادارہ ہے، جیسے گورنمنٹ کے ادارے ہوتے ہیں یا کوئی بھی وقف کا ادارہ ہے، تو وہاں تو کوئی اجازت دینے کا بھی مجاز نہیں ہے، کوئی اجازت دے ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں دے سکتا. اور اگر پرائیویٹ ادارہ ہے اور مالک نے خود اپنی مرضی سے کہا ہے کہ ٹھیک ہے تم اتنی دیر باتیں کر لیا کرو، عام طور پہ کوئی بھی کہتا نہیں ہے اس طرح، صرف ایک مثال کے طور پہ کہہ رہے ہیں، تو پھر ایک الگ بات ہے، لیکن عمومی طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے. اور دوسری بات، اس میں مالک سے اجازت بھی نہیں لینی چاہیے، مانگنی نہیں چاہیے. ظاہر ہے کہ وہ اس نے آپ کو اس کے لیے تھوڑی رکھا ہے کہ آپ وہاں بیٹھ کے کالز کریں. ہم جو ہے وہ اگر آ جاتی ہے کال اور مالک کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ کال آئی ہوئی ہے تو میں اس کو اتنا لمبا ہے اس کو اٹینڈ کر لوں تو ٹھیک ہے، یا مالک خود کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے اتنی کالز آئے تو اٹینڈ کر لیا کریں، تو ہو سکتا ہے کہ کٹوتی نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ نے عرف سے ہٹ کر گفتگو کی ہے یا عرف سے ہٹ کر آپ نے، رواج سے ہٹ کر آپ نے فون کالز اٹینڈ کی ہیں لمبی لمبی، تو پھر اس صورت میں آپ کو اس کی کٹوتی کروانا پڑے گی، یا پھر مالک یعنی جس کی پرائیویٹ کمپنی ہے اس سے معاف کروانا پڑے گا، اس کے بغیر نہیں چلے گا. اور کال کرنے والوں کو بھی ہم مشورہ دیں کہ بہت سارے افراد کا پتہ ہوتا ہے کہ اس ٹائم یہ جاب پر ہیں جی اور اپنا کام کر رہے ہوں گے، تو ایسی بات کے جو بعد میں بھی کی جا سکتی ہے نہ کیا جائے، ان کو ڈسٹرب نہ کیا جائے. بالکل بالکل، سب کو، یعنی اس میں سب ہی کا معاملہ ہے کہ
نہ دوست احباب کریں نہ گھر والے کریں. ضروری ہے, انتہائی ضروری کوئی بات ہے جو پوچھنی ہے تو پھر ٹھیک ہے وہ کر لی جائے ضرورت کے تحت, لیکن فون کالز کرنا دوستوں کا دیگر کا یہ ٹھیک نہیں ہے, مناسب نہیں. اور صرف یہ جاب کے دوران لحاظ نہ کیا جائے بلکہ یہ دیکھا جائے کہ جیسے نماز کا وقت ہے, اب آپ کو پتا ہے کہ وہ مثال کے طور پر باب المدینہ کراچی کے اندر ہے, اب اس ٹائم یہاں پر نماز مغرب کا وقت ہوگا معلوم ہے, تو اب وہ نماز پڑھ رہا ہے, آپ کال پہ کال کیے جا رہے ہیں, تو اس کا بھی لحاظ کیا کریں کہ وقت کون سا ہے, اس پہ کال کرنا مناسب ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ڈسٹرب نہ کیا جائے طریقہ کار کے مطابق, اور جو آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اس کو جانتے ہوئے کال کی جائے. واٹس ایپ وغیرہ کا بھی یہی حکم ہے, وہ ایک ہی بات ہے یا اس میں ہم یعنی یہ جو بات ہے آفیسز کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے, اس میں تو جو بھی چیز ہے اصل دیکھیں وہاں پہ رکھا کیوں گیا ہے, کام کے لیے رکھا گیا ہے, کام کرنا ہے, تو کام میں جو بھی ڈسٹرب کرنے والی چیز ہے اس سے بچنا ہی ہوگا, چاہے وہ واٹس ایپ ہو, چاہے وہ کوئی بھی سوشل میڈیا کا طریقہ کار ہو, یا آپ کا دوست آ کے روزانہ آپ کے پاس آدھا پونا گھنٹہ بیٹھ جاتا ہے, آپ اس سے گپے لگاتے ہیں, تو ظاہر ہے کسی چیز کی بھی اجازت نہیں ہوگی. ان چیزوں کی اجازت نہیں. جی ایک ویڈیو سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں, سنائیے. یہ جو بازاروں میں بھیک مانگتے ہیں, کیا ان کو بھیک دینا جائز ہے؟ جی حضرت, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور لوگ دے بھی رہے ہوتے ہیں اور منع بھی کر رہے ہوتے ہیں, دونوں طرح کے لوگ ہیں. دیکھیں جی مسئلہ سب سے بڑا خود دینے والا کنفیوز ہوتا ہے اس کے اندر, پریشان ہوتا ہے. اس وقت وہ مانگنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ انسان چاہے بھی کہ نہیں دینا چاہیے, وہ بھی دے کے آتا اس کو دینا پڑ جاتا ہے, اور بعض دفعہ مجبور کر دیتے ہیں وہ مانگنے والے. دونوں صورتیں ہوتی ہیں. دونوں باتیں دیکھیں, اس میں مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر جو مانگنے والا آتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ اٹھا کے دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں تھوڑا سا لحاظ کرنا چاہیے کہ بالکل واضح ہوتا ہے, کئیوں کا بالکل واضح ہوتا ہے کہ وہ برسوں سے ایک ہی کام کر رہے ہوتے ہیں, روزانہ وہاں سے جا رہے ہیں اور وہ سینکڑوں روپے کما رہے ہوتے ہیں. اگر کسی کو مثال کے طور پر کہیں مانگنے کی اجازت بھی ملتی ہے تو اس کو اتنی ہی اجازت ملتی ہے کہ جتنی اس کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اب ایک بندے کو آپ نے مثال کے طور پر 10 روپے دے دیے, 5 روپے دے دیے, 10 بندوں نے اتنے دے دیے یا 20-25 بندوں نے اس کو دے دی, اس کی ضرورت پوری ہو گئی, وہ کمانے کے قابل نہیں ہے, کما نہیں سکتا بیچارہ, اس کی حالت ایسی ہے, کھانا پینا اس کے لیے مسائل ہیں, کوئی اس کو پالنے پوسنے والا نہیں ہے, تو اتنوں نے دے دی, اس کی ضرورت پوری ہو گئی, اب اس کے آگے اس کا مانگنا حرام ہے. ٹھیک ہے, لوگ دے رہے ہوتے ہیں, تو یہ بھی غلط ہے اس طریقے سے کرنا. تو یہ بہرحال دیکھ لیا جائے کہ جو پروفیشنل جس طریقے سے مانگنے والے ہوتے ہیں, پیشہ ور جو ہوتے ہیں, عمومی طور پہ ہمیں نظر آتے ہیں ایک ہی جگہ, عمومی طور پہ وہی ہوتے ہیں, اور مخصوص ان کا انداز ہوتا ہے کہ تھوڑی سی عقل لگتا ہے بندہ, تو ان میں سے 80-90% کو پہچاننا آسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کہ جن کو بندہ نہ دے, تو ایسوں سے تو بچنا ضروری ہے کہ ان کو دینا جائز نہیں ہوگا, جس کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ ضرورت کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے پیشے کی وجہ سے مانگ رہا ہے. اسی طرح بعض ہٹے کٹے ہوتے ہیں, کما سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہوتا, کوئی ان میں بیماری نہیں ہوتی, لیکن وہ مانگ رہے ہوتے ہیں, اور ضرورت مند نہیں ہوتے, تو پھر ایسوں کو دینے کی بھی اجازت نہیں ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ دے یا نہ دے, تو اس وقت بندہ سمجھداری سے کام لے, غور و فکر کرے, اگر دل جمتا ہے اس کا واقعی کہ یہ مستحق ہے تو پھر اس کو دے, ورنہ جو کوشش یہی کرنی چاہیے سب سے بڑھ کر, میں تو کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ اس میں بندے کو اپنے رشتہ داروں کو سب سے پہلے تلاش کرنا چاہیے کہ رشتہ داروں میں کوئی ضرورت مند موجود ہے یا نہیں ہے, یا ایسے غربا ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں اگر معلومات کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ انتہائی پریشانی کے اندر ہیں, آزمائش کے اندر ہے, تو بندہ کوشش کر کے وہاں جا کے ان کو دے. یہ سب سے بہتر ہے, اس سے آپ کے دل کو سکون ملے گا. باقی یہ جو پروفیشنل ہوتے ہیں ان کو دے کر تو آپ اور زیادہ ان کو اس بات پر جری کر رہے ہیں, اور زیادہ آپ غریبوں کا حق یوں کہہ لیں کہ ایک طریقے سے مارنے والے جو افراد ہیں ان کی آپ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں, تو اس سے بچنا چاہیے. چھوٹے چھوٹے بچے مانگ رہے ہوتے ہیں, یعنی وہ بظاہر کھیل کود رہے ہیں, لیکن جیسے آپ نے گاڑی کھڑی کی, آپ گئے دکان پر, تو اب وہ پورا گینگ سمجھنے کے, تو یہ بھی اسی حکم میں پروفیشنل ظاہر ہے کہ اصل میں یہ جو بچے عام طور پہ ہوتے ہیں تو چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ یہ جو ہے وہ تنگ اتنا کر دیتے ہیں سامنے والے کو کہ بعض اوقات وہ مجبور ہو کے دے دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ایک الگ بات ہے کہ اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے دی, تو وہ گناہ گار نہیں ہے, لیکن جنہوں نے ان کو مقرر کیا ہے وہ گناہ گار ہے. لیکن وہ کہاں ان چیزوں کی پرواہ کرتے ہیں کہ کیا گناہ ہے کیا ثواب ہے, ان کو تو پیسے سے غرض ہوتی ہے. تو امیر سنت کا رسالہ ہے پراسرار بھکاری اور دولت کے انبار کے نام سے, ان دونوں کا مطالعہ کریں, اور ایسے لوگوں کو جن کو سمجھانا ممکن ہے کوشش کریں کہ ان کو سمجھائیں. ان پر بھی انفرادی کوشش کی جائے. اگر ایک آدمی آپ کو روزانہ نظر آ رہا ہے اور آپ ہی کے علاقے میں, تو وہ بھی مسلمان ہے, تو اس کے پاس جایا جائے, اس کو سمجھایا جائے, شرع بیان کیا جائے کہ سوال کرنا کہاں جائز ہے کہاں جائز نہیں ہے, اور ان کو بھی مسجد میں لایا جائے, ان کو بھی نماز پڑھنے کی ترغیب دی جائے. یہ سارے کام ان کے ساتھ بھی
کیے جائیں۔ جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام بھی ہمارے پاس موجود ہیں، ایک سوال ہم ان سے بھی لیتے ہیں۔ جی سنائیے۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی شخص کلف لگا کر نماز پڑھتا ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ برائے کرم وضاحت فرما دیجیے۔ جی حضور۔ کپڑوں پر کلف لگا کے نماز پڑھنا، دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ کلف لگے ہوئے کپڑے ہوں یا بغیر کلف لگے ہوئے کپڑے ہوں، اصل نیت کے اوپر دار و مدار ہے۔ خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے ہیں، قیمتی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، نیت اس کی یہ ہے کہ میں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں تو اس لیے میں جو ہے وہ اچھے کپڑے پہن کر حاضر ہو رہا ہوں، تو بہت اچھی بات ہے۔ ہمارے اسلاف کی، امام اعظم ابو حنیفہ کی، امام زین العابدین کی، امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہم، ان طرح کے بزرگوں سے یہ منقول ہے کہ انہوں نے اپنے قیمتی جوڑے خاص طور پر رات کی عبادت کے لیے رکھے ہوئے تھے کہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو قیمتی لباس پہن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ تو اچھی نیت کے ساتھ اگر آئیں گے تو بہت اچھی بات ہے، چاہے کلف لگے ہوئے کپڑے ہوں یا کوئی دوسرے کپڑے اچھے والے ہوں۔ اور اگر اچھی نیت نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی کپڑے ہوں جو تفاخر کے لیے، تکبر کے لیے پہنے جا رہے ہیں، ریا کے لیے پہنے جا رہے ہیں، دکھاوے کے لیے پہنے جا رہے ہیں، تو وہ تو مذموم ہے۔ ایسے کپڑے نماز میں کیا ویسے ہی بندہ اس سے اجتناب کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا کہ اپنی نیت کو وہاں پر ٹھیک کرے۔ ہاں کلف لگے ہوئے کپڑوں کے اندر ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ بعضوں کے کلف بہت ٹائٹ ہوتے ہیں، اب جس کی وجہ سے وہ کپڑے چڑمڑ ان کے کر رہے ہوتے ہیں، اوپر نیچے ہاتھ جاتے ہوئے، اور پوری توجہ ان کی اس کلف کو بچانے کے اوپر ہوتی ہے۔ اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر اس میں ایسے کپڑوں میں نماز پڑھنے سے گریز کرنا چاہیے کہ جو نماز سے آپ کو غافل کرے، نماز میں آپ کی توجہ دوسری طرف لے کر جائے۔ ٹھیک ہے۔ آخر میں ایک مختصر سوال یہ فقراء کے حوالے سے بھی جو ہوا، بیکاریوں کے حوالے سے، ان کا لینا تو جائز نہیں ہے جو پیشہ ور ہیں، لیکن اگر ہم صدقہ ادا کرنا ہے، صدقہ دینا چاہتے ہیں، اس وقت ہم دے رہے ہیں، یعنی ان کی طرف تو جو بھی حکم ہے، تو کیا ہمارا صدقہ وہ ادا ہو جائے گا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ دین اسلام کا کوئی کام بھی فضول نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسلام کے ہر کام کے اندر حکمتیں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ ہم پر فرض کی یا ہمیں حکم دیا کہ ہم صدقہ و خیرات کریں، تو اس میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، بندہ مال و دولت سے اپنے آپ کو دور کرتا ہے، یعنی مال کی محبت اپنے آپ سے دور کرتا ہے، اسی طرح اصل میں زکوٰۃ یہ اسلام کا پل قرار دیا گیا اور اس کے فوائد بیان کیے گئے۔ تو زکوٰۃ سے، صدقات سے اصل مقصد یہ ہے کہ جو مستحق افراد ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ جو کمانے پر قادر نہیں یا کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہیں، ضرورت مند ہیں، ان چیزوں کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے، صدقے کے ذریعے ان کی مصیبتیں اور پریشانیاں دور ہوں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے اندر یہ ہوتا تھا کہ صدقہ فطر 3 دن پہلے جمع کر لیا جاتا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ عید کے دن جو ہے وہ فقراء کو تقسیم کر دیا جاتا تاکہ وہ اس کے ذریعے سے اپنا عید اچھی طریقے سے گزار سکیں۔ تو یہ تمام کے تمام مقاصد جو ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ تاکہ غریب لوگ جو ہیں وہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ فضول کام ہمارا دین جو ہے وہ اس کا حکم نہیں دیتا۔ اب آپ نے اٹھا کر ایک شخص کو دے دی، آپ کو پتا ہے کہ یہ ضرورت مند نہیں ہے، صاف نظر آپ کو آ رہا ہے کہ یہ پیشہ ور ہے، اس لیے آپ اس کو دے رہے ہیں، پروفیشنل اس لیے آپ اس کو دے رہے ہیں، لیکن بس آپ دے دیتے ہیں، عادت بنی ہوئی ہوتی ہے بہت سو کی، تو یہ وہ صدقہ نہیں کہلائے گا۔ اس پر تو علماء نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ کسی ایسے شخص کو دینا کہ جس کے بارے میں پتا ہے کہ یہ مستحق نہیں ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کمانے پر خود قادر ہے، کما سکتا ہے، اس کو دینا گناہ ہے، ٹھیک ہے، اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر ایسے شخص کو دیا کہ جس کو دینے کی اجازت نہیں تو اس کے دینے کی بنیاد پر گناہگار ہوں گے، توبہ کرنا ہوگی، صدقہ کہاں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرعی احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا، کل انشاءاللہ عز و جل دوبارہ دارالافتاء اہل سنت سلسلہ براہ راست پیش کیا جائے گا، لیکن کل چونکہ جمعرات ہے اور ہر جمعرات ہفتہ وار سنت و برا اجتماع مغرب کی نماز کے بعد دعوت اسلامی کے مدنی مراکز میں شروع ہو جاتا ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی انشاءاللہ عز و جل مغرب کی نماز سے ہی ہفتہ وار سنت و برا اجتماع کا آغاز ہو جائے گا۔ تو جمعرات والے دن ہمارا سلسلہ عصر کی نماز کے بعد براہ راست پیش کیا جاتا ہے، تو آپ اس کو اس کے وقت مقررہ میں دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی